یہ مکافات عمل ہے عمران خان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ وہی ہے جو انہوں نے جب حکومت میں تھے تو اپوزیشن کے ساتھ کیا؟ فضول قسم کی گفتگو ہے، اور آپ دیکھیں ایک آدمی اپنی پارٹی کا چیف بنا ہوا ہے اور اس کی کس قسم کی لفظ گفتگو ہے اور کس قسم کے الفاظ اس نے استعمال کیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک شخص اور اس کی ٹون میں اور اس کی گفتگو میں ذاتی ڈیٹا جو ہے اور وہ وینجنس ایک موجود ہے۔ یہ اپنے ذاتی سکور سیٹل کر رہے ہیں۔ جب تک خان کے وزیر رہے، خان کے آگے پیچھے گاڑیاں دوڑاتے رہے، خان کے دربار کی جو ہے وہ حاضریاں بھرتے رہے، اور جس وقت اکاؤنٹیبلٹی ہوئی اور جناب خود اودے وچ پھنس گئے، نہیں، یہ تو اس کلیم وقت کرتے ہیں ہم عمران ثابت خان کے ہو گئے۔ آگے پیچھے نہیں پھرتے رہے، ہم عمران خان کا خرچہ اٹھاتے رہے۔ چلیں یہ اس وقت بھی کہہ دیتے نا جب آگے پیچھے پھر رہے تھے کہ زمین بات اچھی جاگتا ہے، جا کے جھوٹ بولتا ہے، خرچہ اٹھا۔ عمران خان کو خرچے کے لیے ان لوگوں کی ضرورت تھی، اس کے تو اشارے کے اوپر لوگ جو ہے وہ کروڑوں اربوں جو ہے وہ کر دیتے ہیں، یہ ان لوگوں کی ضرورت تھی، اور یہی لوگ تھے جو اتنے چودھری بن گئے تھے۔ تو پھر خرچہ چکتے سی تو پھر چلے گئے، تو پھر کی خان دڑام نل تلے گر گیا سی، کیا ہو گیا تھا؟ ایسے مارتے ہیں بیٹھ کے۔ اور دوسری بات یہ جو لفظ نے استعمال کیا توڑا جڑا ابا سی، کیا یار کیا گفتگو ہے۔ اور پھر اس کے بعد اپنے نئے ابوں کے ساتھوں کے نام گنوا دیے ہیں۔ شہباز شریف تیرا نواں ابا سی، نواز شریف بھی تیرا نواں ابا سی، پرانا ابا تیرا عمران خان سی اور نویں پیوان دے نام سانوں گنوا دیتے سے۔ ٹھیک ہے جی، مطلب بندہ گفتگو کرتے ہوئے کوئی سوچتا ہے کہ آپ نے لوگوں کے ساتھ وقت گزارا ہے، ٹھیک ہے آپ اپنے معاملے کے اوپر یہ آپ کے معاملات ہیں، بندہ گفتگو کرتے ہوئے سوچتا ہے تھوڑا سا۔ پرانا باپ پسند نہیں ہے تو نئے باپوں کے نام گنوا دیے ہمیں، صحیح۔ اور اب وہ کہہ رہے ہیں آرام کرو۔ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں آرام کروانے والے؟ بھی انہوں نے کہا آپ کے نئے باپوں کی طرح ہم نہیں ہیں کہ دنیا کو کہا کہ پلیٹس گر رہے ہیں اور جناب زندگی ختم ہونے والی ہے تو اس میں انگوٹھا پا کے جہاز سے گئے تھے ہو گیا۔ ان کا تھوڑے ابے تو دوڑ جاندے نے، اے ابا انہوں نے کہا تھوڑا پرانا ابا پہ آ جاتے تھے، وہ کہتا ہے میں نہیں باہر جاؤں گا، میں جیل میں پڑا۔ صحیح، تو جو اب عمران خان کا جیل میں ہونا ہے۔ اچھا، کمنگ بیک ٹو جعفر ایکسپریس انسیڈنٹ، جو حکومت رانا ثناء اللہ صاحب کی آپ نے گفتگو سنی ہوگی، میں نہیں سنوانا چاہتا، آپ کے علم میں ہوگا۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت ہے، وہ تحریک انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ وہ وہی زبان بول رہی ہے جو انڈیا بول رہا ہے، انڈین میڈیا بول رہا ہے، اور آپ کا سوشل میڈیا اب آپ کے کنٹرول سے بھی باہر ہو گیا۔ کچھ ایسی خبریں بھی چل رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے لیڈرز جائیں گے، عمران خان سے ملاقات کریں گے اور ان کا سوشل میڈیا اس کو بھی پاکستان لانے کی بات کریں گے، اور یہاں پر جو گفتگو چل رہی ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر، کیا تحریک انصاف اس سے مکمل طور پر لاتعلقی کا اظہار کرتی ہے؟ کون سی گفتگو سے؟ آپ سے لنک کیا ہے، حکومت نے کہا ہے کہ جتنی بھی تنقید جعفر ہم ایکسپریس کسی کے فیک بعد اکاؤنٹ اداروں کے پر ہوئی ہے وہ غالباً آپ کی ایما پر ہوئی ہے۔ سو آئی نیڈ یور ورشن آن دیٹ۔ ہم کسی فیک اکاؤنٹ کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ یہ صحیح۔ حکومت جھوٹ بولتی ہے، اسی فیک اکاؤنٹس کو بہانہ بنا کے ہمارے کئی بچے انہوں نے اٹھائے ہیں۔ وہ جو 4 بچے ہمارے لیڈز تھے پنجاب میں سے، عثمان اور یہ 7 طارق وغیرہ اور یہ چشتی اور یہ سب کو اٹھایا، زیادتی کی، غلط ہے۔ ابھی تک کہیں پیش نہیں کیا، ابھی تک ان کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں دی۔ خود اکاؤنٹس فیک بنا کے چلا کے تو ہمارے بندوں کے ذمہ لگاتے ہیں۔ ہمارے لاکھوں والنٹیئرز ہیں جو خان صاحب کے سپورٹر ہیں، وہ اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ تو وہ کوئی دنیا کے کس کونے میں بیٹھا ہے، لاکھوں پاکستان بیٹھے ہیں، وہ کو ہمارے ملازم تھوڑی نہ ہے۔ مطلب جیسے وہ فیل کرتے ہیں ویسے اپنے آپ کو ایکسپریس کرتے ہیں، اور جو لوگ ہمارے آفیشیل ہینڈلز کو چلا رہے ہیں ان کی جان مال کو خطرہ تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے 9 مئی تو بعد مار کوٹ چیکا پارٹی کی تھی، وہ سارے ملک سے باہر چلے گئے۔ اور ایسی کوئی تجویز جو ہے وہ نہیں ہے کہ ان چیزوں کو واپس لایا جائے گا، جو کیونکہ یہ ایک سیپریٹ ونگ ہے انفارمیشن سے، سوشل میڈیا ونگ جو، تو ان کے لوگ مجھے بتاتے ہیں کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اور دوسری جو باتیں ہیں جو اخباروں میں آج کل چھاپ رہی ہیں، وہ ضعیف قسم کی گفتگو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری انٹرنل ڈسکشن ہے، وہ ہمارے اور ہمارے پارٹی کے چیف کا معاملہ ہے، مگر جو باتیں چھپی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں۔ ابھی جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں شیخ صاحب، اب یہ ڈیولپمنٹ بھی ہو چکی ہے کہ بالآخر پاکستان تحریک انصاف نے ایک 14 رکنی جو ٹیم ہے وہ اناؤنس کر دی ہے، جو شرکت کرے گی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، پارلیمانی کمیٹی کی۔ اس میں عمر ایوب صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن، بیرسٹر گوہر خان، اسد کیسر صاحب، زرتاج گل وزیر صاحبہ، صاحبزادہ حامد رضا، ملک محمد عامر ڈوگر صاحب،
اسی طرح محمد بشیر خان، ثناء اللہ مستی خیل، علی محمد خان، زبیر خان، شبلی فراز، سینیٹر سید علی ظفر اور ہمایوں محمد صاحب اور سینیٹر اون عباس بپی، یہ لوگ شامل ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ شرکت آپ کرنے جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں آپ اپنی تجاویز بھی رکھیں گے۔ چند روز پہلے گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی صاحب میرے ساتھ موجود تھے پروگرام میں، اور یہیں پر انہوں نے یہ انکشاف کیا۔ میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے نو گو ایریاز بن چکے ہیں بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں، جو الیکٹڈ لیڈرز ہیں وہ ایک مخصوص وقت کے بعد باہر نہیں نکل سکتے، غالباً وہ مغرب کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس پر کنڈی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، مغرب کے بعد نہیں، عصر کے بعد ہم لوگ ٹریول نہیں کر سکتے۔ کیا واقعی اس قسم کی صورتحال ہے اس وقت خیبر پختونخوا کے مخصوص علاقوں میں؟ مونڈی صاحب جو ہے وہ یہ گفتگو جو ہے میرے اگر کھل کے کرتے تو زیادہ بہتر تھا۔ وہ شاید ایک بات بتانا بھول گئے، یہ پی ٹی آئی کے لیے یا باقی سیاسی جماعتوں کے لیے نہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اثر کیا فجر سے لے کے عشاء تک کوئی بھی وقت نہیں ہے کے پی میں ٹریول کرنے کا، کیونکہ لوگ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کو اٹھا کے ہر دفعہ باہر پھینک دیتے ہیں۔ دیٹس وائی ان کے لیے کوئی بھی نماز جو ہو نا، اس سے پہلے یا اس میں بعد، پیپل ڈونٹ ایکسیپٹ دیم۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کا خطرہ نہیں، وہ لوگوں کا خطرہ ہے، لوگوں میں نہیں نکل سکتے۔ ہاں جی جو پارٹی دے کرتوت ہون پھر اس کے بعد بندے اسی طرح ہی چلتے ہیں نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ کوئی نو گو ایریاز ایسے نہیں ہیں جہاں پہ پولیس نہیں جا سکتی یا جہاں پہ فوج نہیں جا سکتی یا جہاں پہ عوام نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ابھی کرم 245 ٹرک جو ہے یہ بھی پرسوں وہاں پہ پہنچے ہیں، لوگوں نے کوشش کی، لوگوں کا ہیڈ منی لگایا گیا، وہاں پہ لڑائی ہوئی، کرک کے اندر ہوا، ٹاک میں ہوا، بنو میں ہوا، پولیس بھی لڑی، سیکورٹی فورسز بھی لڑے، عوام بھی لڑے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے صوبے کو ایک وہ بنا کے پیش کرنا باہر تو یہ بری بات ہے۔ یو شوڈ اسٹینڈ ود یور پیپل اینڈ یو شوڈ مطلب اس لڑائی کا حصہ بننا چاہیے، نہ کہ اس میں سے، خصوصاً جب بندے کے پارٹی کے پلے ہی کچھ نہ ہو تو بندہ یہ باتیں کرے، اچھی بات نہیں۔ لیکن شیخ صاحب، فروری کی 16 تاریخ کو مولانا فضل الرحمان نے پارلیمنٹ میں خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ایک مخصوص ایریا کے اوپر جان بوجھ کر جنگ مسلط کی گئی ہے، اور یہ ایک دو روز کی، ایک دو سال کی نہیں، یہ کئی دہائیوں کی کہانی ہے، اور وہ تذکرہ کر رہے ہیں کہ ان ایریاز میں کچھ ایسی مائنز ہیں، کچھ ایسے منرلز ہیں جو نکل رہے ہیں۔ وہ گریفائٹ کا تذکرہ کر رہے تھے جو راکٹس کے انجنز کی نوزلز میں یوز ہوتا ہے، نیوکلیئر ریئیکٹرز میں یوز ہوتا ہے، جو اسٹیٹ آف دی آرٹ گیجٹری ہے اس کی بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے، لیتھیم آئن بیٹریز میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ گریفائٹ، کرومائٹ، نیفرائٹ، جیڈائٹ، اس قسم کے منرلز کی بات کر رہے ہیں جو خیبر پختونخوا میں بھی موجود ہیں۔ یہ بتائیے کہ یہ ان منرلز کی، ان مائنز کے ٹھیکے، ان کا کنٹرول یہ کس کے پاس ہے، اور کیا واقعی آپ کی کیلکولیشن بھی یہی ہے کہ پاکستان میں جو معدنیات سے رچ ایریاز ہے وہاں پر جان بوجھ کر عسکریت پسندی، وہاں پر انتہا پسندی اور وہاں پر دہشت گردی کر کے ان کو نو گو ایریاز بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو آپ نے مولانا صاحب کا ذکر کیا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ مولانا صاحب یہ بھی تھوڑا ہنٹ کر دیتے کہ کس نے مسلط کی ہے یا کون ہے جو کہ ان کو وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ میرے علم میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ کسی نے مسلط کی ہے۔ مولانا صاحب کا کیونکہ وسیع تجربہ ہے وہ اس پہ بتا سکتے ہیں، تو میں تو ان کی جو بیان ہے اس کے اوپر روشنی نہیں ڈال سکتا، نمبر ایک۔ نمبر دو، آپ نے میری رائے پوچھی۔ دیکھیں، جو مائنز ہیں اور فارسٹ کے کوئی علاقے ہیں وہاں پہ ایشوز رہے ہیں، بڑے عرصے سے رہے ہیں، کئی جگہوں پہ ابھی بھی ہے۔ مائننگ ڈسپیوٹس ہیں، اس میں سول کورٹس آ جاتی ہیں، ان کے ڈسپیوٹس ہیں، مائننگ رائٹس کے ڈسپیوٹس ہیں جو اس گورنمنٹ نے آ کے ایک مائننگ پالیسی جو ہے وہ لے کے آ رہے ہیں، اور اس میں اب انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی، اور اس قسم کے جو بھی ایلیمنٹس ہیں وہ ختم کیے جائیں گے۔ جی، قوم کی وہ ہے، یہ تو قوم کی دولت ہے، قوم کا خزانہ ہے، یہ تو ہم چند انڈیویجولز کو اس میں سے نہیں کھیلنے دے سکتے نا، تو گورنمنٹ اس کے اوپر اپنا پورا کردار ادا کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ، کوئی ایسی بات نہیں۔ صحیح۔